بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روس کے خلاف جو مغرب کی طرف سے پابندیاں لگائی گئیں، جب مغرب نے یہ دیکھا کہ ان پابندیوں کا کوئی اثر روس کے اوپر نہیں ہو رہا، بلکہ روس نے جو اپنی اکنامک کے حوالے سے جو حکمت عملی بہت خوبصورت جو صدر پوتن کی طرف سے حکمت عملی تیار ہوئی، صدر پوتن نے سب سے پہلے جو فیصلہ لیا اس جو ہے وہ روس کے خلاف جو پابندیاں، معاشی جو پابندیاں امریکہ اور نیٹو کی فورسز کی طرف سے، نیٹو ممالک کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی، ان پابندیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو صدر پوتن نے حکمت عملی تیار کی، اس کے بہترین نتائج روس کو مل رہے۔ ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ روس کے اوپر اس پابندی سے جو اقتصادی مشکلات آنی تھی وہ تقریباً اس کے 0% اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ روس اس ٹائم اقتصادی طور پہ مشکلات کا سامنا کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے جنگی حالات کی وجہ سے، کیونکہ بڑے پیمانے پر چونکہ اس ٹائم روسی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن جو مغرب نے روس کے اوپر جو پابندی لگائی اس کا اثر بے اثر ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے مغرب خود تلملا اٹھا ہے، پریشان ہے مغرب، چونکہ روسی صدر پوتن نے جب فیصلہ کیا کہ اب روس سے جو بھی ممالک تیل اور گیس کی خریداری کرے گا وہ ڈالر کی بجائے جو اپنا روسی جو کرنسی ہے اس کے اندر جو ہے ان کا خریداری ہوگا، روبل کے اندر ان کی خریداری ہوگی۔ اس کی وجہ سے مغرب پریشان ہے، اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ روس کا جو خسارہ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ مغرب جو ہے وہ ڈالر کے اندر جو ہے لین دین نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جو مغربی حوالے سے جو مغرب کا جو پابندیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ جس نے پابندی لگائی ہے وہ جنگ کے دوران جو تازہ ترین اپڈیٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس نے روس سے تیل و گیس کی خریداری کی جو مقدار ہے اس میں 43% اضافہ کیا ہے۔ ایک طرف وہ پابندی لگا رہا ہے اور ایک طرف روس سے اپنی خریداری کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں امریکہ اور مغرب کی اور جو باقی نیٹو ممالک ہیں ان کے متعلق بھی جو ایک درمیانہ جو فگر آ رہا ہے وہ 17% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران مغربی ممالک نے 17% جنگ کے دوران روس سے تیل و گیس کی خریداری میں اضافہ کیا ہے، اور اب چونکہ سختی کے ساتھ صدر پوتن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب روبل میں کاروبار ہوگا، جو بھی روس سے گیس اور تیل خریدے گا سب سے پہلے وہ روسی بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں گے، پھر اس کے بعد وہ روس سے روبل میں جو ہے معاملات اپنے طے کریں گے۔ تو اس سے روسی جو معیشت کے اوپر مغرب کی جو پابندیاں تھیں اس کے اثرات ہونے تھے، الحمدللہ وہ اثرات جو ہے بے اثر ہو کر رہ گیا ہے، اور اس وقت مغرب پریشان ہے جبکہ روس بالکل مطمئن ہے اپنی جگہ، جس کی تکلیف نے مغرب کو پریشان کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے مغرب جو ہے وہ مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے روس کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو روس اس وقت بہترین انداز میں اپنی حکمت عملی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بے وقوف اور ناعاقبت اندیش صدر زیلنسکی روس سے ٹکر لے کر اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار صدر جو ہے ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالمین کو نابود فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روس یوکرین کشیدگی کے دوران جو آج کی مختصر سی ہماری گفتگو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ایک طرف یوکرین کا صدر زیلنسکی وہ صلح کی التماس کر رہا ہے، صدر پوتن سے یہ فریاد کر رہا ہے، التماس کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ صلح کریں، جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے، اور اقوام عالم کو اس حوالے سے ان کے آگے فریاد کر رہا ہے، اور ایک طرف کو
وہ اپنی بیوقوفانہ اور احمقانہ حرکتوں سے انہیں اکسا رہے ہیں کہ اس جنگ میں مزید تیزی لایا جائے۔ اس ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی حماقت ہے، جس حماقت کی وجہ سے صدر زیلنسکی کی تمام کوششیں جو صلح کے حوالے سے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ان کی تمام کوششیں بے فائدہ اور بے سود ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صدر زیلنسکی کی سب سے بڑی احمقانہ کوشش، جو سب سے بڑی احمقانہ حرکت جس نے صدر پوتن کو انتہائی غضبناک کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے روسی سرزمین کے اوپر صدر زیلنسکی کی طرف سے جو انہوں نے اپنی آرڈر سے، اپنے دستخط سے اپنے افواج کو حکم نامہ جاری کیا، جس نے روسی سرزمین کے اوپر جا کے MI-24 کے ذریعے سے روس کی سرزمین کے اوپر اپنے فائٹر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کے تیل کے ذخائر کے اوپر حملہ کیا، جس پر حملہ ہونے سے روس کے تیل کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس میں بڑے سطح پہ آگ لگی، اور جس کے بعد سے اس کے صدر پوتن جو ہے اس وقت اب جو ہے بالکل بھی صلح کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے، بلکہ صدر پوتن جو ہے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب زیلنسکی کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے کہ اب اگر اس طریقے سے ہماری صلح کی جو کوششیں، اور یہ اس وقت جو ہے یہ سلسلہ انہوں نے یہ بے وقوفی اس وقت یہ صدر زیلنسکی نے جب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ ممالک جو درمیان میں کچھ ثالثی کے لیے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود تھیں، جن ممالک کی کوششیں جاری تھی کہ کسی طریقے سے صدر پوتن کو آمادہ کیا جائے کہ وہ جنگ بندی کی طرف آمادہ ہو جائیں، تو صدر پوتن جو ہے ان کی جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے جو ڈائلاگ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس صدر زیلنسکی کی اس احمقانہ اور بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے امن کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو جنگی ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ روس نے حقیقت میں ابھی تک اپنی طاقت کا 1% بھی یوکرین کے اندر استعمال نہیں کیا۔ جو ممالک روسی ہتھیاروں سے، روسی طاقت سے، روسی فوج کی طاقت سے، ان کی ٹیکنالوجی کی طاقت سے جو لوگ واقف ہیں، وہ جنگی ماہرین بتا رہے ہیں کہ روس جو ہے اس نے ابھی تک 1% اپنی طاقت استعمال نہیں کی ہے، بلکہ بعض جو جنگی ماہرین ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ روسی طاقت کو جن لوگوں نے دیکھنا ہے وہ شام کے اندر دیکھیں، دنیا کی عالمی دہشت گرد داعش کے ٹھکانوں پر جو روسی بمباری ہوئے ہیں، جس میں بڑے بڑے شہر تباہ ہوئے ہیں۔ روس اگر اس سطح کے میزائل کا استعمال کرتا تو آج یوکرین کے شہر تباہ ہو چکے ہوتے، لیکن روس نے ٹارگیٹڈ اور مخصوص مقامات پر جو کہ ان کے اسلحے کے گوداموں یا جو ان کے افواج کے مراکز جو ہے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اگر روس نے جس طریقے سے مغرب اس ٹائم پروپیگنڈا کر رہا ہے روس کے خلاف، اگر اس میں سچائی ہوتی تو آج یوکرین کے اندر ایک بھی شخص زندہ نہ ہوتا، اور صدر زیلنسکی ابھی تک زندہ نہ ہوتا، اور یوکرین کا کوئی حصہ اس ٹائم سلامت نہ ہوتا۔ 40 دن کے تقریباً جو جنگی حالات ہیں، 40 دن میں ابھی تک جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہوتا یوکرین، اور یوکرین میں انسانیت کا نام اس ٹائم نہ ہوتا، بلکہ آج بھی جو افراد حقیقی حالات سے باخبر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کئی جو علاقے ہیں یوکرین کے، کئی جو شہر ہیں وہ دوبارہ سے اپنی سابقہ حالات پر واپس آ رہے ہیں، اور وہاں کی دکانیں اور مارکیٹیں کھل چکی ہیں۔ تو لہٰذا یہ الزامات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور صدر زیلنسکی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے ملک کو بچانا ہے یا اپنے ملک کو مغرب کے اشارے پر تباہ کروانا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جتنے مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔